السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور آج سیکنڈ ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے جا رہی ہوں انمول محبت کی، جو کہ تحریر ہے بیا احمد کی۔ تو میری کاوش کو سراہتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا، چینل میرے کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی خوبصورت سی رائے کا اظہار کرنا بھی ہرگز مت بھولیے گا۔ تو چل کر انجوائے کیجیے سیکنڈ ایپیسوڈ آف انمول محبت۔ سنو، میں ذرا ڈین کے آفس سے ہو کر آتا ہوں، تم یہیں ویٹ کرو، پھر گھر چلتے ہیں۔ عمر اپنا بیگ اٹھاتا بولا۔ اوکے باس، ارسل نے موبائل سے سر اٹھائے بغیر کہا تھا۔ عمر جاتے جاتے اس تک واپس آیا تھا اور اس کی جیب میں 500 کا نوٹ رکھا۔ یہ رکھ لے۔ وہ جی بھر کر حیران ہوا۔ یہ کیوں؟ رکھو تو بتاتا ہوں میں۔ جسٹ ویٹ ہیئر، یہی انتظار کرو، وہ مڑ کر بھاگتے ہوئے بولا تھا۔ ارسلان حیرانی سے کندھے اچکا کر رہ گیا۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں سمینہ؟ وہ جوس کے 2 گلاس حلق میں اتارتے بولی۔ اب کیا سن لیا؟ اللہ خیر۔ اماں کا دل پریشان ہوا۔ شاہد تو بہت ہی غصے میں ہے۔ پروین بیگم خواہ مخواہ کا سسپنس پھیلائے، اس کا دل پریشان ہوا۔ وہ ماں بیٹی عثمان احمد کے جانے کے بعد ان کے دباؤ میں آ گئی، اور اس میں زیادہ تر کوشش خود پروین بیگم کی تھی، جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی تھی۔ جی بھابھی بولیے نا۔ اب کی اماں سے بھی شاید ان کی اوور ایکٹنگ برداشت نہیں ہوئی۔ تم نے ایک تو اس کو یونیورسٹی لڑکوں کے ساتھ پڑھنے بھیج دیا، اور میرے شاہد یا مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا، وہ کڑک انداز میں بولی۔ ہاں چچی، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ وہ مزید اکڑ گیا۔ بھابھی، یہ تو عثمان کی خواہش تھی، اور اس خواہش کا اظہار تو وہ ہمیشہ سے آپ کے سامنے بھی کرتے آئے ہیں، اماں نے دھڑکتے دل کے ساتھ جواب دیا۔ بی بی، جانے والا چلا گیا، حالات بدل گئے، وہ جوس کا 3 گلاس بھرتے بولی۔ اور چچی، وہاں مردوں کی برمار ہوگی، کون اس پر نظر رکھے گا؟ شاہد نے اپنی ذہنیت کے حساب سے نیچ بات کہی۔ اماں نے پہلو بدلا۔ الحمدللہ مجھے اپنی بچی پر پورا بھروسہ ہے، تمہیں نظر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تھوڑا سخت لہجے میں بولی۔ بیٹے کو اپنا سا منہ لے کر دیکھتا پروین بیگم کو پتنگے لگ گئی۔ دیکھ لو کہیں تمہارے بھروسے کو تار تار نہ کر دئیے، وہ جلے دل سے بولی۔ اللہ نہ کرے، اماں دہل گئی۔ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، وہ بڑی ہمت کر کے بول کر اماں کو حیران کر گئی۔ یہ میرے بابا کی خواہش ہے چچی جی، وہ نظریں جھکا کر بولی تھی۔ ارے میں بھی دیکھتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، پڑھنا اچھی بات ہے، تم جتنا مرضی پڑھو۔ وہ اس پر برسنے کو تھی جب شاہد ان کی بات کاٹ کر پروین کو تو کیا ان دونوں کو بھی حیران کر گیا۔ اچھا چچی، ہم چلتے ہیں۔ وہ ماں کا ہاتھ تھامے ان کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اماں، آئی ایم سوری۔ وہ اماں کے گلے میں باہیں ڈال کر ان کے سینے میں منہ چھپا کر شرمندگی سے رو دی۔ میرا سب سے اچھا بچہ، اماں نے فرتے مسرت سے اس کی پیشانی چومی۔ کیا عقل گھاس چرنے گئی تھی تیری؟ جتنا چاہے پڑھو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ منہ ٹیڑھا کر کے اس کی نقل اتارتے بولی۔ اماں تم بھی نا، ذرا ہلکا ہاتھ رکھو، تمہاری اس شو بازی سے لڑکی تو جائے گی، ساتھ ساتھ یہ گھر بھی جائے گا، وہ ماں پر برس پڑا۔ ہاں کہتے تو تم ٹھیک ہی ہو، وہ بھی اس کی چالاکی پر اتفاق کر کے بولی۔ یہ کہاں رہ گیا؟ ارسل نے چوتھی بار گھڑی دیکھی تھی، 15 منٹ ہو گئے تو اسے موبائل میں پتہ ہی نہیں لگا تھا۔ کہاں ہو؟ اس نے عمر کو میسج کیا۔ 3-4 سیکنڈ میں رپلائی آیا۔ کم ٹو دا پارکنگ میں آؤ۔ وہ پارکنگ کی طرف بھاگا، ادھر ادھر دیکھنے پر اسے وہ کہیں نہ دکھا۔ وہ جی بھر کر کوفت کا شکار ہوا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ عمر کی گاڑی بھی نہیں تھی جگہ پر، اب کہ اس نے عمر کا نمبر ملایا جو کہ پہلی بیل پر اٹھا لیا گیا تھا۔ کہاں رہ گیا یار، اور تیری گاڑی کہاں ہے؟ وہ بیزاری سے بولا۔ میری گاڑی میرے پاس ہے، یہ سنو۔ اس نے خان پر ہاتھ رکھا۔ مطلب کہاں ہے تو؟ اب کہ وہ آس پاس اس کو ڈھونڈتے بولا، پھر ایک دم چیخا تھا۔ اوے عمر، میری گاڑی نہیں ہے۔ ایز یو سیڈ آئی ایم آلویز ریڈی، جیسا کہ تو نے کہا تھا میں ہمیشہ تیار رہتا ہوں، وہ کہکھا لگا کر بولا تھا۔ گاڑی کے لیے پریشان نہ ہو، گاڑی تمہارے گھر حریت سے پہنچ گئی ہے، وہ مزے لے کر بولا۔
کیا بکواس ہے، اور تو کہاں ہے؟ میں بس گھر پہنچنے والا ہوں۔ اور ہاں 500 دیے تھے نا، میں نے وہ کرائے کے تھے۔ کیب پکڑ اور گھر جا، جیسے کو تیسا۔ اس نے زور سے ہنس کر محاورہ بولا۔ تو کل مل مجھے بیٹا، وہ دانت پیس کر بولا۔ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ آئی لو یو ٹو۔ عمر اسے مزید چڑھا کر فون رکھ چکا تھا۔ اوے سنو، مجھے گھر ڈراپ کر دو۔ اس نے اپنے ایک جونیئر کو پکڑا، لیکن ارسلان کا گھر اس سے اچھا خاصا دور تھا۔ وہ ہچکچایا۔ اکاؤنٹس نہیں پڑھنی تم نے؟ ارسلان نے اس کے پیچھے بائک پر بیٹھتے کہا۔ چلیں بھائی، اب کہ اس نے بائک دوڑائی تھی۔ تمہیں پتہ ہے مینو، میں کبھی بھی تمہاری شادی کا سوچ کر پریشان نہیں ہوئی۔ اماں اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے بولی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے ہوئے تھی، آنکھیں بند کر کے چپ چاپ ان کو سنتی گئی۔ کیونکہ مجھے اپنے رب سے مانگی گئی ہر دعا پر یقین ہے، اور میری بیٹی کو زندگی کے ساتھی کی صورت میں اللہ کا انعام ملے گا۔ وہ اس کی پیشانی چومتی بولی۔ کیوں ماں، مجھ پر اللہ یہ عنایت کیوں کرے گا بھلا؟ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول کر پوچھا۔ تمہیں یاد ہے تمہارے بابا نے تمہیں ایک قرآنی دعا یاد کروائی تھی بچپن میں؟ ہاں یاد ہے، اب کہ وہ اٹھ کر بیٹھی۔ اس کا ترجمہ سناؤ ذرا۔ اماں نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو ہٹایا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے بیویوں، شوہروں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا۔ سورہ فرقان آیت 74۔ اس نے پہلے عربی میں آیت پڑھی، اس کے بعد اس کا ترجمہ دہرا دیا۔ تم نے کبھی اس آیت پر غور کیا ہے؟ اس ایک آیت میں 3 دعائیں ہیں۔ وہ بڑے غور سے ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اماں اسے کوئی بہت بڑا سکون دینے لگی ہیں۔ پہلی دعا، ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں کہ ہمیں ہمارے زندگی کے ساتھی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مطلب وہ ہمیں اور ہم اس کو جب جب دیکھیں ہمارے دل میں سکون اتر جائے۔ دوسری دعا بھی یہی ہے، پر نیک صالح اولاد کے لیے۔ وہ رکی جب اس نے ان کی بات کو آگے بڑھایا۔ اور تیسری دعا پڑھنے والے کی اپنی ذات کے لیے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ایسا نیک اور صالح بنا کہ ہم تمہارے بندوں کو بھی سیدھی راہ دکھائیں۔ اس کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی۔ اور اماں کو پتہ ہے، جب سے بابا نے مجھے یہ دعا سکھائی ہے نا، میں تب سے ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتی ہوں، کبھی 3 بار، کبھی 1 بار۔ اب کہ وہ دل سے مسکراتی اماں کی گود میں سر رکھ گئی۔ اماں، اس کا مطلب آپ کو اس دنیا کا سب سے اچھا دماد ملے گا، وہ شرارت سے کہتی ان کی گود میں منہ چھپا گئی۔ اماں دل کھول کر ہنسی تھی، اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر۔ اللہ انعام دے گا میری بیٹی کو، آمین۔ وہ دل ہی دل میں اس کے لیے دونوں جہانوں کی خوشیاں مانگنے لگی۔ وہ یلو شرٹ، وائٹ ٹراؤزر پر یلو شفون دوپٹہ پن اپ کیے فک چہرے کے ساتھ کلاس میں بیٹھی تھی۔ ہر کوئی اسائنمنٹ کی بات کر رہا تھا۔ بہت سے ہاتھوں میں اسائنمنٹس دیکھ کر اس کی جان جا رہی تھی۔ یار، میری بہن نے بتایا سر ناصر اسائنمنٹس کے معاملے میں بہت سخت ہے۔ میں نے تو اسی دن بنا لیا تھا۔ اس کی ایک کلاس فیلو اپنا اسائنمنٹ لہرا کر بولی تھی جب وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ پھر ایک اور آواز آئی، اور پتہ ہے جو اسائنمنٹ نہیں لاتا اس کی کچھ بھی سنے بغیر کلاس سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اب کہ دوسری بولی، اس کا دل کیا وہ داڑے مار کر روئے۔ اسی وقت ہی سر ناصر کلاس میں انٹر ہوئے۔ اس کا ننھا سا دل کانپ اٹھا۔ اپنے اسائنمنٹس رول نمبرز کے ساتھ لاتے جائیں، اور اگر آپ کے پاس اسائنمنٹ نہیں ہے تو بحث اور وقت ضائع کیے بغیر کلاس سے نکل جائیں۔ ان کی دبنگ آواز کلاس میں گونجی۔ رول نمبر 1 2۔ وہ رول نمبرز پکارنا شروع ہو گئے تھے۔ چند ایک لڑکے بغیر کچھ کے کلاس چھوڑ چکے تھے۔ اس کے پیروں میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ اوئے چل بھائی چلتے ہیں، پیچھے سے آواز آئی۔ یار ایک ٹرائی تو کر کے دیکھتے ہیں، دوسری پریشان سی آواز آئی۔ کیا بے عزت ہونے کی؟ کسی نے بے ساتا کہا۔ اس کے ساتھ ہی کلاس میں دبی دبی ہنسی کی آواز گونجی۔ سائلنس پلیز، انہوں نے ڈپٹا۔ رول نمبر 27، وہ پتھر کی بن گئی۔ رول نمبر 27، پریزنٹ سر، وہ ہکلائی تھی۔ اب کہ انہوں نے کلاس میں نظر دوڑائی، اس کی 3 ایبسنس لگ چکی تھی۔ اسٹینڈ اپ پلیز، کھڑی ہو جائیں۔ وہ اپنا چشمہ اتار کر بولے۔ مس منہا عثمان، آپ کا اسائنمنٹ کہاں ہے؟ کلاس مس کرنے والے اسٹوڈنٹ سے انہیں سخت چیٹ تھی۔
بہت سے سر اس کی طرف گھومے تھے۔ دراصل سر میری طبیعت۔ اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی انہوں نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ پلیز لیو مائی کلاس، میری کلاس سے باہر جائیں۔ لیکن سر، وہ برائی آواز میں کچھ کہنے کو تھی کہ اب کہ وہ ذرا زور سے بولے تھے۔ لیو۔ وہ اپنا بیگ کندھوں پر ڈالے بھاگتی ہوئی کلاس سے نکلی تھی۔ سامنے بینچ پر بیٹھ کر اس نے اپنا بیگ پٹا تھا، کب کے رکے آنسو بہہ نکلے۔ ارسلان اسی دن شام میں جا کر اس کی اچھے سے خبر لے چکا تھا اور جرمانے کے طور پر عمر نے اس کو اچھا سا ڈنر کروایا تھا۔ تب جا کے اس نے عمر کی جان چھوڑی تھی۔ آج ان کا پہلا پیریڈ فری ہونے کے باعث وہ ابھی پہنچا تھا یونی، جہاں ارسلان اس کے انتظار کرتا ادھر ادھر ٹہل رہا تھا جب سامنے سے وہ آتا دکھائی دیا۔ بلیک شلوار قمیض پہنے، آستینوں کو کوہنیوں تک موڑے، بائیں ہاتھ میں گھڑی پہنے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے، وہ اپنا فون چیک کرتے آ رہا تھا۔ اف یار، آج کس کو قتل کرنے کا ارادہ ہے؟ ویسے آج عید ہے کیا؟ ارسلان نے اس کی شلوار قمیض پر چوٹ کی۔ نہیں، آج جمعہ ہے۔ اس نے اپنے گلاسز اتار کر جیب میں رکھے۔ مجھے تو جناب کا ولیمہ لگ رہا ہے۔ بکو مت، یہ میرا بیگ پکڑو، میں ذرا ڈین کے آفس سے ہو کر آیا۔ اس کو بیگ پکڑاتے بولا۔ او نہیں نہیں، تمہارے ارادے تو ویسے بھی مجھے ڈیٹ پر جانے کے لگ رہے ہیں، کل کی طرح پھر تو مجھے چکر دے جائے گا۔ ارسلان نے اس کو بازو سے پکڑ کر روکا تھا۔ شٹ اپ، مجھے آہد کی اپلیکیشن دینی ہے، یہ لو، یہ تم میرا بیگ پکڑو، یہ میری گاڑی کی چابی۔ اس نے اس کی جیب میں اپنی گاڑی کی چابی بھی رکھی۔ اب جا سکتا ہوں؟ وہ جھکے سر سے اجازت لے رہا تھا۔ یقین تو تیرا پھر بھی نہیں ہے۔ عمر نے اس کے بالوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یار ہے تو اپنا، جاؤ جاؤ۔ اس کے خطرناک تیور دیکھ کر ارسلان نے پینترا بدلا تھا۔ ایڈیٹ، وہ زیر لب بولتا آگے بڑھا۔ سیم ٹو یو ڈارلنگ، ارسلان نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ ٹرین آج لیٹ آئیں گے۔ وہ اس اطلاع پر واپس اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب مڑا تھا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ایک دم ٹھٹک کر رکا تھا۔ یلو دوپٹے میں وہ بلا شبہ وہی تھی، سامنے دیوار کو گھور رہی تھی۔ آنکھوں سے نان سٹاپ آنسو بہ رہے تھے۔ عمر کے دل نے ہارٹ بیٹ مس کی تھی۔ وہ لمبے لمبے قدم بھر کر اس تک پہنچا تھا۔ لگتا ہے آپ کے پاس آنسوؤں کا اسٹاک ہے۔ وہ چپکے سے اس کے برابر آ کر بیٹھا تھا۔ مینا نے ایک دم چونک کر اس کو دیکھا اور پتہ نہیں کیا ہوا، اس کو ایسا لگا جیسے بہت زیادہ دکھ میں کسی اپنے کو دیکھ کر دکھ تازہ ہو جاتا ہے۔ دل کرتا ہے خود پر بیتی ایک ایک داستان اس اپنے کو سنا دیں، اور اسی طرح وہ عمر کو دیکھ کر چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ بوکھلا گیا۔ مینہا، کیا ہوا؟ وہ اس کے رونے سے حد سے زیادہ پریشان ہوا تھا۔ پلیز چپ ہو جاؤ۔ اچھا بتاؤ، پیر میں درد ہو رہا ہے؟ اس نے اس کے پیر کو دیکھ کر پوچھا۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا، چہرہ ابھی بھی ہاتھوں سے چھپائے وہ رونے میں مصروف تھی۔ کسی نے کچھ کہا ہے مینہا؟ اب کہ وہ پریشان ہوا۔ وہ انہوں نے میری بات۔ اب کہ وہ اس بات میں سر ہلائے، چہرے سے ہاتھ ہٹائے، بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ کس نے؟ ایک منٹ رونا بند کرو، شاباش۔ عمر نے اپنی جیب سے ٹیشو نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے ٹیشو لے لیا۔ انہوں نے میری بہت انسلٹ کی۔ وہ پھر رو دی۔ کس نے ڈانٹا ہے تمہیں؟ اب کہ اس نے ذرا سختی سے پوچھا۔ میں نے بتانے کی کوشش بھی کی، لیکن عمر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رونا بند کرو پہلے، بلکہ ایک منٹ رکو۔ تم جب تک اپنا چہرہ صاف کرو گی، میں ابھی آیا۔ وہ اس کے ہاتھ میں کچھ ٹیشو تھماتے بولا، پھر دوڑتا ہوا چلا گیا۔ ہائی ارسل، لیلا کو دیکھ کر حسب عادت اس کی زبان پھسلی تھی۔ او ہائے باپ بھی، اس نے زبان دانتوں میں پھنسائی۔ لیلا صحیح بولتا ہے عمر، کسی دن میں پیٹوں گا، وہ بڑبڑایا۔ عمر کہاں ہے؟ بلو پرنٹڈ کرتی پر بلو اسٹریٹ ٹراؤزر پہنے، کندھوں تک آتے فریشلی ڈائڈ بال، دوپٹے سے بے نیاز وجود، اور بلا شبہ خوبصورت تھی۔ اس میں سٹائل تھا۔ اس کے سرکل میں بہت سے لڑکیوں سے شادی اور دوستی کرنے کی خواہش مند تھے، لیکن لیلا افتخار کا دل بس عمر ابراہیم کی خواہش کرتا تھا۔ عمر یہ بات جانتا تھا، اس نے کبھی بھی اس کے جذبوں کو بڑھاوا نہیں دیا تھا۔ وہ آج نہیں آئے گا، وہ عمر کی گلاسز کو پھونک مارتے بولا۔ اچھا، وہ اس کے ہاتھ سے گلاسز لیتے بولی۔
وہ اپنے ولیمے پر گیا ہے۔ اس کے ہاتھ سے گلاسز واپس لیتا بولا، کیا بکواس ہے؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر شدید ناگواری سے بولی۔ اس کی آنکھوں کے تاثرات دیکھ کر ایک پل کو تو ارسلان بھی ٹھٹک گیا۔ میرا مطلب ہے وہ ڈین کے آفس گیا ہے، ابھی آتا ہوگا۔ لیلا کے چہرے پر ناگواری تھی۔ عمر ابراہیمی اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ وہ لیلا کے چہرے پر دیکھ کر سوچ کر رہ گیا۔ 2-3 منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ وہ چہرہ صاف کر چکی تھی۔ لو پہلے پانی پیو۔ اس نے بوتل کھول کر مینہا کے ہاتھ میں تھمائی۔ اس نے 1-2 گھونٹ پی کر بوتل واپس اسی کو تھما دی۔ اب مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کس نے ڈانٹا ہے آپ کو؟ وہ نرمی سے بولا۔ سر نے۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھر آئیں۔ انہوں نے میری بہت بے عزتی کی۔ مجھے کلاس سے نکل جانے کو کہا۔ وہ پھر رو دی۔ دیکھو پلیز مت رو۔ عمر کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کون سے ٹیچر ہیں؟ سر ناصر۔ وہ بچوں کی طرح منہ بنا کر بولی۔ اب کہ وہ ہنس دیا۔ اسائنمنٹ نہیں دیا تھا کیا؟ عمر نے یقین سے پوچھا۔ نہیں نا، میں آج تو آئی ہوں اس دن کے بعد سے۔ اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی میرے ساتھ۔ انہوں نے سنے بغیر میری انسلٹ کر دی، وہ بھی سب کے سامنے۔ اس نے سو سو کرتے کہا۔ محترمہ کو دکھ انسلٹ پر تھا، وہ بھی سب کے سامنے۔ وہ سوچ کر ہنس دیا۔ یہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، چلو ہم ابھی سر سے بات کر کے پوری ٹریجڈی سنا دیتے ہیں۔ وہ ٹریجڈی پر زور دے کر بولا۔ کوئی نہیں، وہ ایک دم بولی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کتنی خوش قسمت ہو تم۔ وہ آنکھوں میں شرارت لی اس کو دیکھ کر بولا۔ کیوں؟ اس نے استعجاب سے پوچھا۔ کیونکہ اس پورے سمیسٹر میں سر ناصر کی کلاس تو تمہاری فری رہے گی نا۔ لیکن کیوں؟ اب کہ وہ حیرت سے چیخی تھی۔ کیونکہ اسائنمنٹ تو تم نے دینا نہیں، اور ان کا اصول ہے اسائنمنٹ دو اور کلاسز کنٹینیو کرو۔ چلو کلاس اوور ہو گئی، میں چلتا ہوں بائے۔ وہ کہہ کر آگے بڑھا۔ ارے سنیں، میری بات سنیں۔ وہ توقع کے عین مطابق اس کے پیچھے آئی تھی۔ آپ کہہ رہے تھے نا کہ سر سے مل لیتے ہیں۔ وہ چہرے پر مسکینیت طاری کرتے بولی۔ اس کی شکل دیکھ کر وہ ہنس دیا۔ چلو۔ وہ آفس کی طرف بڑھا تو وہ بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ لیکن میں ان سے کہوں گی کیا؟ وہ ڈر کر رکی تھی۔ ارے تم آؤ تو، میں ہوں نا۔ مینہا نے ایک دم اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ شخص بابا کے بعد یہ وہ پہلا شخص تھا جس کے لہجے میں مینہا کے لیے پریشانی تھی، کیئر تھی۔ عثمان احمد کے ساتھ اس کا خون کا رشتہ تھا، پر اس شخص کے ساتھ اس کا کیا رشتہ تھا جو وہ اس کے لیے اتنا پریشان ہو رہا تھا؟ لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ اس کے ساتھ چلتے مینہا کو ڈھارس تحفظ کا احساس کیوں ہو رہا تھا، یہ مینہا نہیں سمجھ پائی تھی۔ وہ بے دھیانی میں یک ٹک اس کو دیکھتی، اس کے بارے میں سوچتی، اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ آنکھوں میں پانی جمع ہو رہا تھا۔ وہ موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ ہاں یار، میں یہ کلاس نہیں لے رہا۔ کیوں؟ تو پھر بھاگ رہا ہے؟ ارسلان چیخا تھا۔ اس نے موبائل کان سے ہٹایا۔ بکو مت، میں یونی میں ہی ہوں، کچھ کام ہے، ملتا ہوں تم سے، بائے۔ اس نے اس کی سنے بغیر فون رکھ دیا۔ اور مینہا جو ارد گرد سے بے نیاز اس کو دیکھتے چل رہی تھی، سامنے آتے سٹیپ کو نہ دیکھ سکی۔ آؤچ! اس سے پہلے کہ وہ منہ کے بل گرتی، عمر نے اسے بازو سے سنبھالا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ لگی تو نہیں؟ وہ اس کے سامنے رکتے نرمی اور پریشانی سے استفسار کر رہا تھا۔ جی۔ اس نے زور سے اس بات میں سر ہلایا اور چپکے سے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا۔ سر ناصر کا آفس آ چکا تھا، اس کا دل فل سپیڈ سے دوڑنے لگا۔ عمر نے دروازے پر ہلکے سے نوک کیا۔ یس؟ اندر سے آواز آئی۔ میں آئی کم ان سر؟ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے دروازہ تھوڑا سا کھول کر اجازت مانگی۔ ارے عمر آؤ بھائی، وہ خوشگوار حیرت سے بولے۔ وہ ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا اور ان کا فیورٹ بھی۔ چلو آؤ۔ وہ منہ گھما کر اس کو بولا، لیکن وہ سر کی آواز سن کر اتنا گھبرائی کہ اس نے نفی میں سر ہلا کر پیچھے کی طرف قدم کیا۔ اس کے ارادے بانپ کر عمر نے بے ساختہ اس کی کلائی تھامی اور اس کو اندر لے آیا۔ وہ بھی دھڑکتے دل اور جھکے سر کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔
السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے بھائی عمر؟ وہ اس کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے بولے۔ وہ بھی عمر کی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آئی ایم فائن سر۔ سر یہ میری کزن ہے، یہ بی بی اے کے پہلے سال میں ہے۔ وہ کب سے سوچ رہی تھی کہ وہ کیا کہے گا سر کو، لیکن وہ اس کو اپنی کزن بتائے گا، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ایکچولی سر، پھر اس نے ساری بات بتا کر سر کو کیسے قائل کیا وہ دیکھتی رہ گئی۔ تم میرا اصول جانتے ہو، اپنا اسائنمنٹ جمع کرو اور اپنی کلاس لو۔ بہت شکریہ سر، کل ہی آپ کو اسائنمنٹ جمع کروا دے گی، وہ کھڑے ہو کر بولا۔ اوکے، پھر کلاس میں ملتے ہیں، لیکن اسائنمنٹ کے ساتھ۔ وہ اس کو دیکھ کر مسکرا کر بولے۔ وہ بے ہوش ہونے کو تھی۔ وہ دونوں باہر آئے۔ یہ ابھی کچھ دیر پہلے والے ہی ہیں، وہ حیرت سے بڑبڑائی، لیکن اب کہ وہ مایوسی سے رکی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ بھی رکا۔ امپاسبل، میرے پاس ٹاپک ہی نہیں ہے، اسائنمنٹ کیا حق بنے گی؟ اس نے منہ لٹکایا۔ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، مس منہا عثمان اس کے چہرے کو دیکھ کر بولا۔ آپ کو میرا نام کیسے؟ اتنی دیر میں اس نے شاید اب نوٹ کیا۔ ایسے اس نے بڑے مزے سے جیب سے اس کا کالج آئی ڈی کارڈ لہرایا۔ یہ آپ کے پاس؟ مینا نے کارڈ اس سے لیا جو اس دن گاڑی میں گر گیا تھا۔ میرا کیا ہوگا؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ بہت اچھا ہوگا، ٹرسٹ می۔ وہ دلکشی سے مسکرا کر بولا، اس کی آواز کے یقین کو محسوس کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کل تمہیں مل جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، کلاس لو اپنی، اللہ حافظ۔ وہ آگے بڑھ گیا اور وہ اپنی جگہ کھڑی اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ مینو، تم مجھ سے ملی تھی؟ وہ مغرب کی نماز پڑھ کر ابھی ٹی وی کے آگے آ کر بیٹھی تھی، دوپٹہ ابھی تک نماز کے سٹائل میں بندھا تھا۔ اس سے کس سے ماں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ بچہ عمر۔ توبہ کرے ماں، وہ کہیں سے بھی بچے نہیں ہیں، وہ چڑھ کر بولی۔ وہ بامشکل اس کے کندھے تک آتی تھی۔ عمر چاہے کتنا بھی اچھا ہو، اس کی کتنی بھی مدد کرے، لیکن اماں کو اس کو میرا بچہ بولنا برداشت نہ ہوا۔ ثابت ہوا وہ اماں کی محبت کسی سے بھی شیئر کرنے کے ہرگز موڈ میں نہیں تھی۔ ماں کے لیے اپنے سب بچے چھوٹے سے بچے ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ کتنے بھی بڑے ہو جائیں۔ وہ اس کو محبت سے دیکھ کر بولی۔ 1 منٹ اماں، 1 منٹ۔ وہ پوری کی پوری ان کی طرف مڑی تھی۔ آپ ان کی ماں اور وہ آپ کے بچے کب سے ہو گئے؟ اس سے پہلے کہ وہ اور لڑتی بیل بجی تھی، وہ دروازہ کھولنے اٹھ گئی۔ یہ اس وقت کون آ گیا؟ ضرور ثنا بھابی ہوں گی۔ ثنا پڑوس میں رہتی تھی، وہ ایسے ہی صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کیے بیٹھی رہی۔ سمینا عثمان کو دروازہ کھولتے جو چہرہ نظر آیا تو انہیں لگا اللہ نے ان کے دل کی چھپی خواہش پوری کی ہو۔ السلام علیکم۔ وہ رکا۔ پچھلی بار آنٹی کہنے پر انہوں نے ٹوکا تھا۔ وعلیکم السلام، میرا بچہ آیا ہے۔ اس بار بھی انہوں نے جلملاتی آنکھوں سے اس کی پیشانی چومی تھی۔ وہ پھر تھوڑا کنفیوز ہوا تھا۔ وہ میں یہ، ارے بیٹا اندر آؤ۔ وہ اپنے ہاتھوں میں تامی کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بے ربط جملے بولنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ اپنے آنے کی وجہ کیسے بیان کرے۔ وہ اندر کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ دروازہ پھر بجا، اب کہ واقعی سامنے ثنا تھی۔ بیٹا تم اندر جاؤ، میں بس ابھی آتی ہوں۔ ثنا اکثر ان سے کوئی ریسیپی پوچھنے آتی تھی۔ وہ آگے بڑھا لیکن اندر کا منظر دیکھ کر وہ وہیں دہلیز پر رک گیا۔ وہ صوفے پر دونوں پیر رکھے کشن کو سینے سے لگائے ٹی وی پر لگے گانے کے ساتھ ساتھ گنگنا بھی رہی تھی۔ عمر وہیں رک کر اس کو مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ جو تم ملا تو سجی ہے دنیا میری ہمدم، آسماں ملا زمیں کو میری یادیں پورے ہیں ہم، تیرے نام پہ میری زندگی لکھ دی میرے ہمدم، ہاں سیکھا میں نے جینا، جینا کیسے جینا، ہاں سیکھا میں نے جینا میرے ہمدم۔ اچھا اماں، اب میں بنانے کی کوشش کرتی ہوں۔ ثنا کی آواز پر وہ ہوش میں آتے جلدی سے دروازے پر ہلکی سی دستک دے گیا۔ آپ؟
وہ جی بھر کا حیران ہوتی گڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ نتیجتاً گود میں رکھا کوشن اس کے نیچے پڑا، ریموٹ نیچے گرے تھے۔ نہ سیکھا میں نے جینا، جینا کیسے جینا، نہ سیکھا جینا تیرے بنا ہمدم۔ عاطف اسلم کو جیسے آج گانا پورا گانے پر نوبل پرائز ملنے والا تھا۔ وہ خفت اور شرمندگی سے مر جانے کو تھی۔ ہڑبڑاہٹ میں جیسے ہی وہ اٹھی، نتیجتاً کھیر کی حالی پیالی اور چمچہ بھی نیچے ریموٹ اور کوشن کو سلام کرنے پہنچے تھے۔ ارے بیٹا، تم ابھی تک یہیں کھڑے ہو؟ وہ دلچسپی سے کھڑا اس کی بدحواسیاں ملاحظہ کر کے لطف اٹھا رہا تھا جب پیچھے سے اماں کی آواز آئی، تمہارے گانوں کا شوق پورا ہو گیا تو اب اس ڈبے کو بند کر دو۔ اماں اسے گھورتی نگاہوں سے بولی۔ اس نے جٹ سے نیچے پڑے ریموٹ سے ٹی وی آف کیا۔ اماں کی نظروں میں آنے سے پہلے سب چیزیں زمین سے اٹھا کر وہ جلدی سے کچن میں گئی۔ وہ اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اللہ، ان کے سامنے بے عزتی ہونی تھی۔ وہ سر اٹھا کر اوپر دیکھتے بولی، لیلا بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہیں تو اب ہم دونوں بھی بہت ینگ اینڈ بیوٹیفل فیل کریں گے۔ رینا ہنستے ہوئے شہلا کو دیکھتے بولی۔ شہلا کہکہا لگا کر ہنس دی۔ آپ بہت خوبصورت اور سدا بہار ہیں۔ وہ اٹھ کر رینا کے گال سے اپنا گال ملا کر بولی اور شہلا بیٹی کی پرفارمنس دیکھ کر اشش کر اٹھی۔ رینا اتنے میں پگھل گئی تھی۔ اس وقت رینا کے خوبصورت سے ڈرائنگ روم میں یہ محفل جمی تھی۔ کیا عمر گھر پر ہے؟ لیلا نے بالوں کو ہاتھ سے سیٹ کرتے پوچھا۔ نہیں، وہ گھر پر نہیں ہے۔ وہ اب دستیاب ہی نہیں ہوتا، وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ تو میری جان قابو کرو نا اس کو، وہ دلکشی سے کہکہا لگا کر بولی۔ دبئی سے آنے کے بعد میرا پہلا ٹاسک آپ کے بیٹے کو قابو کرنا ہی ہوگا، وہ ایک ادا سے بالوں کو جھٹکا دے کر بولی۔ ہاں، رینا نے دل و جان سے اس کی بات کا مزہ لیا تھا۔ رینا لیلا کو بہو بنانے کی خواہش دل میں رکھتی تھی اور یہ بات لیلا اور شیلا اچھے سے جانتی تھی، اور اسی وجہ سے لیلا عمر پر اپنا پورا حق سمجھتی تھی۔ رینا دبے دبے لفظوں میں بیٹے کے کان میں کئی سالوں سے یہ بات ڈالتی آ رہی تھی، لیکن اس نے کبھی کوئی واضح جواب نہیں دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب لیلا سے بھی کتراتا تھا۔ وہ میں یہ اسائنمنٹ اور کچھ بکس لایا تھا۔ اس نے ٹیبل پر رکھی کتابوں کی طرف اشارہ کیا۔ منہا، اماں کی آواز آئی۔ وہ کچن سے برآمد ہوئی۔ جی اماں، وہ قریب آ کر ہلکی آواز میں منمنائی۔ ہاتھ میں ٹینک کا گلاس تھا۔ ابھی کچھ دیر والی سچویشن کی وجہ سے وہ شرمندگی سے نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ عمر نے آتے ہوئے اسے باغور دیکھا تھا۔ بیبی پنک گھیرے والی شلوار پر بیبی پنک کی شرٹ، سفید دوپٹہ، اچھی طرح سر اور جسم چھپائے ہوئے تھا۔ اس کو دیکھ کر ہمیشہ کی طرح عمر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ میں ذرا کھانے کا دیکھ لوں، وہ اٹھتے بولی، اور آج میں اپنے بیٹے کو کھانا کھائے بغیر جانے نہیں دوں گی۔ مینہا نے گھبرا کر اپنی ماں کو دیکھا، کیونکہ فریج میں ایسا کچھ نہیں تھا جو وہ اپنے اتنی بڑی سی گاڑی والے بیٹے کو پیش کرتی۔ نہیں اماں، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، وہ احترام سے منع کر گیا۔ شکر اللہ کا، دل میں بولتی اس نے ایک نظر اوپر دیکھا، لیکن اس کا یہ اطمینان کچھ پل کا ثابت ہوا۔ کیوں بیٹا، ہمارا سادہ کھانا تمہیں پسند نہیں آئے گا کیا؟ اب کی ہلکی آواز میں بولی۔ یہ اماں بھی نا کون سے بکرے مرغی کا گوشت چھپا کر رکھا ہے جو اپنے لاڈلے کے سامنے پیش کرنے والی ہیں، وہ بڑبڑائی۔ اس نے کھڑے ہو کر ان کو شانوں سے تھام کر کہا، ارے آپ ناراض نہ ہو، میں ڈنر کر کے جاؤں گا۔ انہوں نے فرتے مسرت سے اس کی پیشانی چومی۔ جیتے رہو۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی چھپاتے مڑی تھی، لیکن قریب کھڑے ہونے کے باعث وہ ان کی آنکھوں میں نمی دیکھ چکا تھا۔ اس کے احساسات عجیب سے ہوئے، تبھی اچانک سے اس کی خوشی بھری آواز آئی، اللہ میرا اسائنمنٹ لے آئے۔ اس نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا جو بچوں کی طرح اسائنمنٹ کا ایک ایک پیج الٹ رہی تھی۔ ہاں، اور یہ میں کچھ اور نوٹس لایا ہوں، میں تمہیں ہر سبجیکٹ کی بریف سمری دے دیتا ہوں، تمہیں کل کلاسز میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ وہ ایک کتاب کو کھولتے بولا۔ عمر نے جواب نہ پا کر اس کی طرف نگاہ اٹھائی تو اس کی نظریں اپنے چہرے پر پائیں۔ عمر کے دیکھنے پر بھی منہا نے نظریں نہیں ہٹائی۔ اس کو اس کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ اپنے لیے عقیدت نظر آئی۔ وہ ٹھٹک گیا۔ آپ کو پتا ہے، بابا کے بعد آپ دنیا میں وہ واحد انسان ہیں جو بہت اچھے ہیں۔ اس نے آنکھیں جھپکی تو دو آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پر بوسہ دے گئے۔ عمر کسی ٹرانس کی کیفیت میں چپ چاپ اس کو دیکھے گیا۔ میں نے اس دن سوچا تھا کہ میں اب کبھی واپس یونی نہیں جاؤں گی۔ آج جو ہوا اس کے بعد اس بینچ پر بیٹھے بیٹھے میں نے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اب نہیں جانا۔ وہ رکی۔
عمر کا دل چاہا وہ ان آنسو کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرے۔ آپ بہت اچھے ہیں، اب کہ وہ مسکرا کر بولی۔ اس نے اس سے پہلے آنسو میں گلی ہنسی نہیں دیکھی تھی، لیکن اب بابا کے بعد اب کے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر رخسار کو بھی پار کر گئے۔ میں اس دنیا سے ڈرنے لگی ہوں، وہ آنسو روکتے بولی۔ منہا تمہیں مضبوط بننا پڑے گا اس دنیا میں جینے کے لیے، میں ہمیشہ تمہارے لیے حاضر ہوں۔ منہا نے اس کی بات پر ایک نظر اس کو دیکھا، لیکن اگلے پل حیران رہ گئی۔ وہ اپنے لیے بنایا جوس اس کو پیش کر رہا تھا۔ وہ ایک دم ہنس دی۔ یہ تو آپ کے لیے ہے۔ کوئی بات نہیں، میرے لیے دوسرا بنا دینا یا آپ پی لیں۔ وہ گلاس اس کے منہ کے قریب کرتا بولا۔ اس نے جلدی سے گلاس تھام کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ 2-3 گھونٹ لے کر اس نے گلاس واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ اب کی بار وہ کھل کر ہنسی اور عمر اس کے اس دھوپ چھاؤں کی کیفیت سے خود بھی مسکرا دیا۔ اب اگر رونے کا سین ختم ہو گیا تو پڑھ لیں۔ وہ جھیم کر اسبات میں سر ہلا گئی۔ آدھے گھنٹے میں اس نے اتنا سمجھا دیا کہ وہ اب آرام سے سب کلاسز کنٹینیو کر سکتی تھی۔ اس کے سمجھانے کا انداز بہت اچھا تھا۔ جب ہی اماں اندر آئیں، بیٹا تم نے جوس نہیں پیا؟ وہ ایک دم گھبرائی۔ میں دوسرا بنا دیتی ہوں، یہ تو شاید گرم ہو گیا ہو۔ وہ گلاس تھام کر اٹھنے کو تھی کہ وہ اس کے ہاتھ سے گلاس لیتا بولا، نہیں یہی ٹھیک ہے۔ بڑے آرام سے اس نے گلاس لبوں سے لگا لیا۔ مینو یہ سب سمیٹو، کھانا بس بن گیا ہے۔ اماں اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھی تھی۔ بیٹا تمہارے ابو ٹھیک ہیں؟ وہ ایک دم چونکا تھا۔ تو تمہارے ماں باپ؟ وہ اس کے چونکنے پر تصحیح کر کے بولی، جی الحمدللہ۔ اور کتنے بہن بھائی ہو ماشاء اللہ سے؟ اس کو دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ ہم 2 بھائی ہیں۔ وہ آرام سے ان کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ کمال ہی اماں بھی نا ان کا انٹرویو لینے لگ گئی ہیں، وہ کچن کے دروازے پر بڑبڑائی۔ ویسے بھی اماں اپنے لاڈ صاحب کو دیکھ کر مجھے بھی بھول جاتی ہیں۔ اس سے اماں کا عمر کے ساتھ رویہ الجھا رہا تھا اب، اور حیرت تو عمر کو بھی ہوتی تھی۔ ان کی نظروں میں کچھ تھا، کیا تھا وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں کل دبئی جا رہی ہوں شیلا کے ساتھ، آپ کو یاد ہے نا؟ وہ اس وقت ڈنر کر رہے تھے۔ احسن صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے کچھ پیسے چاہیے، تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے کل۔ وہ پانی پیتے بولے، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ بھی کھانا ختم کرتے بولی تھی۔ لاؤنج میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ وہ ملازم کو چائے کا بول کر صوفے پر آ کر ان کے سامنے بیٹھی۔ عمر اب بڑا ہو گیا ہے۔ رینا نے بغیر لگی پٹی باندھے بات کا آغاز کیا۔ میں اس کی شادی کا سوچ رہی ہوں۔ اب کہ وہ چونکے تھے، کم از کم کہیں انگیج تو ہو جائے۔ وہ ان کی طرف دیکھ کر بولے، بیٹا تو وہ رینا کا ہی تھا، پر انہیں پتا تھا کہ عمر ماں سے زیادہ احسن ابراہیم کی مانتا ہے۔ تم نے عمر سے بات کی ہے اس بارے میں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ میں واپس آ کر اس سے بات کروں گی، ویسے بھی میں لڑکی دیکھ چکی ہوں۔ لیلا اچھی؟ وہ ان کی بات کاٹ کر بولے، کون؟ میری بات سنو، میں اپنے بیٹے کی مرضی کے خلاف تمہیں کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اب کی بار بولے تو ان کے لہجے میں قطعیت تھی۔ وہ میرا بیٹا ہے، میرا۔ آپ یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں؟ وہ ہلکی آواز میں ان کی آنکھوں میں دیکھتی چیخی تھی۔ یہ تو تم اسی سے پوچھنا کہ وہ کس کا بیٹا ہے۔ بہرحال اس سے پوچھے بھی نہ کچھ مت کرنا، یہ نہ ہو کہ تمہیں بعد میں شرمندہ ہونا پڑے۔ وہ ان پر طنز کرتے اٹھتے بھی ان کو تنبیہ کی۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، واپس آ کر اس کی انگیجمنٹ کر دوں گی، مجھے پتا ہے وہ میری بات نہیں ٹالے گا۔ وہ اٹھ کر ان سے پہلے لاؤنج سے نکل گئی۔ بیٹا ہمارا سادہ کھانا پتہ نہیں تمہیں پسند آئے نہ آئے، وہ اس کی محبت میں بنا سوچے سمجھے سے کھانے کا کہہ بیٹھی تھی۔ اس بار بوتیک سے کچھ خاص آرڈر بھی نہیں ملا تھا، فریج بھی خالی تھا۔ انہوں نے اللہ کا نام لے کے مونگ کی دال بنائی۔ فریج میں صرف 4 کباب پڑے تھے جو وہ بنا کر فریز کر دیتی تھی، ساتھ میں دہی، سفید چاول، یہ سب کھانا انہوں نے اس کے سامنے رکھ دیا۔ ارے اماں یقین کریں، دنیا میں دال چاول سے بھی بہترین چیز ہوگی کھانے کو۔ وہ چاولوں کے اوپر دال پھیلا کر مزے سے کھانے لگا۔ وہ دونوں اسے حیرت سے دیکھے گئی۔ آپ دونوں مجھے دیکھیں گی یا کھانا بھی کھائیں گی؟ وہ کھانا روک کر بولا۔ تب دونوں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا۔
اس سارے وقت میں مینا کی نظریں گاہے بگاہے اس پر اٹھتی رہی تھی۔ وہ اس وقت بھی اس دوپہر والے شلوار قمیض میں تھا۔ آستینیں فولڈ کی وہ کھانا کھاتے سمینا کے کھانے کی تعریف بھی کیے جا رہا تھا اور وہ اپنے بیٹے پر نہال ہوتی جا رہی تھی۔ اماں جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ اپنے دل کی بدلتی کیفیت سے گھبرا کر وہ ایک دم اٹھی تھی۔ عمر نے اس کا ایک دم اٹھنا نوٹ کر کے اس کی طرف نظر اٹھائی۔ وہ جو اسی کو دیکھ رہی تھی جٹ سے نگاہیں جھکا گئی اور برتن اٹھانے لگی۔ اچھا اماں اب میں چلتا ہوں۔ وہ ان سے دعائیں لیتا رخصت ہوا۔ وہ اس سے پہلے کچن میں چلی گئی تھی۔ صبح اس کی نظریں بے اختیار اس کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ دل کو بہت بار ڈپٹ بھی چکی تھی جب سامنے سے وہ آتا دکھائی دیا۔ دل پر پھر اختیار نہ رہا، اس کے قدم بے اختیار اس کی جانب اٹھے تھے۔ عمر نے اس کو نہیں دیکھا تھا جب اچانک سے وہ اس کے سامنے آئی تھی۔ السلام علیکم، میں نے اسائنمنٹ سبمٹ کروا دیا، تھینک یو ویری مچ۔ اگر کل آپ میری ہیلپ نہ کرتے تو۔ وہ جوش اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں بولتی جا رہی تھی۔ وعلیکم السلام، ہو گیا نا کام؟ وہ اس کی خوشی سے چمکتے چہرے کو نظروں کی گرفت میں لے کر بولا، اور منہا پر انکشاف ہوا کہ اس کی آنکھوں کو بھی بولنے کا ہنر آتا تھا۔ وہ اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ ارسلان کبھی اس کو کبھی منہا کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا تو جناب کل یہاں مصروف تھے۔ وہ دل ہی دل میں اس کی خبر لینے کے پلان بنانے لگا۔ میری کلاس ہے، میں جاؤں؟ وہ نگاہیں اٹھا کر معصومیت سے پوچھنے لگی۔ جی بالکل جاؤ، کوئی کام ہو تو میں یہاں MBA ڈپارٹمنٹ میں ہوں۔ وہ واپس مڑ گئی، پھر کچھ یاد آنے پر فوراً پلٹی تھی۔ آپ کی بکس میں اپنے پاس رکھو، کام آئیں گی۔ وہ سر ہلا کر پلٹ گئی۔ تو یہ وجہ تھی آپ کی کلاس چھوڑنے کی؟ ارسلان اس کو باغور گھورتا ہوا بولا۔ بکو مت اور چلو۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھا۔ سنو تو، ارسلان نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ تمہاری کلاس مس کرنے کی وجہ بہت پیاری سی گڑیا سی اور بہت معصوم سی ہے۔ ارسلان کے لہجے میں منہا کے لیے احترام اور اپنے دوست کے لیے محبت تھی۔ چلو اب، عمر ہنس کر آگے بڑھ گیا۔ ابے نکال پیسے۔ فرحان جو کہ کلاس کا CR تھا سب سے 100 لے رہا تھا۔ یہ والی بک کا ایڈیشن صرف سر کے پاس، اور سر نے کہا کہ آج کی کلاس میں سب کے پاس یہ ٹاپک ہونا چاہیے۔ وہ اعلان کرتے بولا۔ غریب بندہ ہوں یار، کسی نے دہائی دی۔ یاد رکھو میں کسی کے پیسے نہیں دوں گا، وہ زور سے بولا تھا۔ مینا نے جٹ اس کو 100 روپیہ پکڑا دیا۔ 2:30 بجے تھے، اب کوئی کلاس نہ تھی۔ اس نے واپسی کا سوچا۔ کرائے کے پیسے نکالنے کے لیے اس نے بیگ میں ہاتھ ڈالا لیکن دگ سے رہ گئی۔ صبح اماں نے اس کو 200 دیے تھے، بس کا کرایہ اور کچھ کھانے کے بعد 100 ہی بچے تھے جو اس نے فرحان کو دے دیے تھے۔ اب میں واپس کیسے جاؤں گی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ 15 منٹ ہو گئے، وہ چپ چاپ روتے رہی۔ اس کو ہر جگہ ڈھونڈ کر آئی تھی جو کہ اس کی آخری امید تھا۔ نہ اس کے پاس موبائل فون تھا اور نہ ہی اس کا نمبر۔ 3 بجنے کو تو یونی میں اب اکا دکا اسٹوڈنٹ ہی تھے۔ اللہ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ بینچ پر بیٹھ کر سسکی روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرنے کو تھا جب اس کا فون بجا۔ دوسری طرف ارسلان تھا۔ وہ آج جلدی نکل گیا تھا۔ ہاں بول۔ وہ فرنٹ ویو مرر ٹھیک کرتا بولا۔ یار نکلا تو نہیں ہے نا؟ بس گاڑی میں ہی ہوں۔ وہ سٹارٹ کرنے کو تھا۔ ارے یار میرا اسائنمنٹ، میری 2 دن کی محنت کلاس میں رہ گئی، میں لٹ جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ وہ دہائی دیتے بولا۔ کاش تو سامنے ہوتا، میں تیری گردن مروڑ دیتا، وہ کہتا گاڑی سے اترا۔ میری خوش قسمتی ہے سر۔ ارسلان نے ہنستے ہوئے فون رکھ دیا۔ اسائنمنٹ مل جانے پر اس نے اس کو ٹیکسٹ کرتے جب سامنے نگاہ اٹھائی تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ سامنے گھاس پر بیٹھی تھی اور آج بھی رونے کا شغل جاری تھا۔ وہ لمبے لمبے قدم بڑھتا اس تک پہنچا۔ اس کے پاس آ کر خاموشی سے ایک گھٹنا زمین پر بچھا کر اس کو پکارا۔ منہا۔ یہ آواز دل نے ایک دم زور زور سے شور مچایا کہ اسی آواز کا منتظر تو تھا دل۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ اس کو اپنے روبرو پا کر اس کو ایسا لگا جیسے مرنے والے کو اچانک زندگی کی نوید مل گئی۔ آنسو تسبیح کے دانوں کی مانند اس کے رخسار پر ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرنے لگے۔ وہ بے اختیار اس کے شانے سے جا لگی۔ کسی انہونی کے خیال سے عمر کا دل رکنے لگا۔ منہا کیا ہوا ہے؟ اس نے بے قراری سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ 1-2 منٹ بعد بھی جب اس نے رونا بند نہ کیا تو اس کو شانوں سے تھام کر جھنجھوڑ گیا۔ اللہ کا واسطہ ہے منہا بولو۔ اس کے شانے سے ہٹ کر اس کو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتانے لگی۔ میرے پاس
پیسے نہیں واپسی کرایا۔ وہ ہچکیاں لیتی بے ربط جملے بولتی گئی۔ میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا، آپ نہیں ملے۔ اس کے نہ ملنے کی تکلیف یاد کر کے وہ پھر اس کے شانے سے لگ کر رونے لگی۔ اٹھو تم۔ وہ جیسے اس کی ساری بات سمجھ کر اس کا بیگ اٹھاتے زمین سے اٹھا تھا، دوسرا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ عمر کو نہ جانے کیوں بہت غصہ آیا تھا، کچھ خود پر کچھ اس پر۔ وہ اس کے تیور دیکھ کر خائف ہو گئی۔ جلدی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر وہ کھڑی ہوئی۔ چلو۔ اس کا ہاتھ چھوڑتے بنا اس کی طرف دیکھے آگے بڑھ گیا۔ اس کا بیگ پچھلی سیٹ پر پھینکا۔ وہ اس کے تیور دیکھ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر دروازہ زور سے بند کیا۔ گاڑی جس طرح آگے بڑھائی تھی، اس کو دیکھ کر وہ رونا دھونا سب بھول گئی تھی۔ وہ اس وقت صرف اس کا غصہ محسوس کر رہی تھی۔ فون دو مجھے اپنا۔ اس نے سامنے گاڑی چلاتے اپنا ہاتھ اس کی طرف پھیلایا تھا، لہجہ ابھی بھی ناراضگی لیے ہوئے تھا۔ ہمارے پاس فون نہیں ہے، وہ اس کو دیکھتے بولی۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ وہ سامنے دیکھ رہا تھا اور وہ بڑے آرام سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ عمر نے سانس لے کر اپنا ہاتھ ہٹایا۔ تم نے ایڈمیشن ڈاکیومنٹس میں اپنا کوئی کانٹیکٹ نمبر تو دیا ہوگا نا؟ جی، ثنا بھابی کا، وہ ہماری نیبر ہے۔ وہ اس کو دیکھتے اس کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ یہ سائڈ پوز سے زیادہ اچھے لگتے ہیں یا سامنے سے؟ اس کے چہرے کو تکتے سوچ میں پڑ گئی۔ نمبر نہیں تھا تمہارے پاس ان کا؟ وہ ضبط سے کام لے رہا تھا۔ آج کے واقعے کے بعد وہ ڈر گیا تھا اس کی بے وقوفی سے۔ کیا وہ اتنی معصوم ہے؟ کیا واقعی اس نے دنیا نہیں دیکھی ہے نا؟ میری نوٹ بک میں لکھا ہے۔ وہ بیگ اٹھانے پیچھے کو مڑی تھی۔ بے وقوف، تم نے ان کو کال کیوں نہیں کی تھی؟ اب کہ وہ اس کی طرف دیکھ کر داڑا تھا۔ تمہیں کچھ پتا ہے کیسے کیسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں یونی میں نہ آتا تو تم وہیں بیٹھی رہتی۔ میرے پاس فون نہیں تھا۔ اب کہ وہ اس کے چلانے پر رو پڑی تھی۔ نمبر تو تھا نا؟ مجھے یاد نہیں رہا تھا ان کو کال کرنا، وہ روتے بولی۔ تمہیں وہ واحد انسان یاد نہیں رہا تھا جو تمہیں اس مشکل سے نکال سکتا تھا۔ وہ اس کی مزید بے وقوفی پر تپا تھا۔ وہ واحد انسان ہی یاد آیا تھا مجھے اس وقت۔ اب کہ وہ بھی روتے روتے چلا کر بولی۔ میں نے پاگلوں کی طرح آپ کو پورے ڈپارٹمنٹ میں ڈھونڈا تھا، شدت سے آپ کے آنے کی دعا کی تھی، وہ ہچکیاں لیتے بولی تھی، اور عمر ابراہیم کے سارے لفظ جیسے ختم ہو گئے تھے۔ وہ روتے روتے خود ہی چپ ہو گئی۔ میں شام میں آؤں گا موبائل لے کر، گاڑی اس کے گھر کے سامنے روکتے وہ بولا تھا۔ وہ دروازہ کھولتے ٹھٹک کر رکی تھی۔ نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، وہ قطعیت سے بولتی گاڑی سے اتر گئی۔ وہ بنا اس کو جواب دیے گاڑی آگے بڑھا گیا۔ آئی مس یو یار، جلدی آ جاؤ اب۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب آہد کی کال آئی۔ وہی تو بھائی جان، آئی مس یو ٹو، اسی لیے تو فون کیا ہے، جواباً وہ شرارت سے بولا۔ عمر اس کی ساری شرارتیں جانتا تھا، اب بھی وہ سمجھ گیا۔ کتنے چاہیے؟ زیادہ نہیں بھائی جان، only 20,000، صرف 20,000، وہ لہجے کو ہلکا پھلکا بنا کر بولا۔ آہد، ابھی 4 دن پہلے میں تمہیں 20,000 بھجوا چکا ہوں، وہ ناراض ہوتے بولا۔ بھائی جان، یہاں روز ہی کوئی نہ کوئی پلانز بنتے ہیں، پلیز بھائی جان، لاسٹ ٹائم۔ ہائے ہیرو، یہ لو۔ تب ارسلان اندر آیا اور اس کی طرف موبائل اور سم بڑھائی۔ اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، ساتھ ہی سم کو موبائل میں ڈالنے لگا۔ تم اپنی اس 1 ہفتے کی ٹرپ پر کوئی 50-60 ہزار لگا چکے آہد۔ میں بھیج رہا ہوں لیکن 10,000 سے زیادہ نہیں، وہ سختی سے بولا تھا۔ وہ اس عمر کے لڑکوں کو زیادہ پیسے دینے کے حق میں نہیں تھا، اسی لیے وہ آہد پر ایک حد کے بعد سختی رکھتا تھا۔ لیکن بھائی جان، وہ روحان سا ہوا۔ انف آہد، اللہ حافظ۔ وہ فون رکھتا ارسلان کی طرف مڑا۔ ارسلان سم ڈال چکا تھا۔ کہیں ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ ہے؟ نیا سیل، نیا نمبر؟ وہ ایک ہاتھ تھوڑی پر رکھ کر اس کو بغور دیکھ کر بولا۔ بس دعا کرو تم میرے خال پر، وہ مصنوعی مایوسی سے بولا۔ پھر اس نے اس کو آج کا سارا واقعہ سنایا۔ محترمہ سے اتنا نہیں ہوا کہ رکشہ کروا کر گھر ہی چلی جاتی، ارسلان کہکا لگا کر ہنس دیا۔ کچھ بھی کہو یار، وہ بہت معصوم سی ہے، گڑیا سی، میں اس کو 5 منٹ میں ہی سمجھ گیا۔
ارسلان مسکرا کر بولا تھا۔ اچھا اماؤنٹ بتاؤ کتنے کا ہے سر؟ وہ موبائل کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتے بولا۔ اچھا تھا، اسٹائلش، 30-35 ہزار کا لگ رہا تھا۔ یہ میری طرف سے بابی کے لیے گفٹ۔ ارسلان سگریٹ سلگا کر بولا۔ جب تیری بابی بن جائے گی تب میں بول کر لے لوں گا تجھ سے، ابھی وہ مجھ سے لے لے، یہ بھی غنیمت ہے۔ وہ اس کا اترتے وقت کا غصہ یاد کر کے بولا۔ ارسلان نے کہکہا لگایا، یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے۔ آپ اپنی بکواس بند کیجیے، عمر تپ کر بولا۔ وہ ایک اور کہکہا لگا گیا۔ اب شرافت سے اماؤنٹ بتا، وہ لیپ ٹاپ اپنے سامنے کرتے بولا۔ عمر نے اسی وقت اپنے لیپ ٹاپ سے آہت اور اس کے اکاؤنٹ میں مطلوبہ رقم ٹرانسفر کی۔ اس نے گاڑی گیٹ پر روکی تو شام کے 7 بج رہے تھے۔ گاڑی سائڈ پر پارک کی، گھر کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ عمر کو حیرت ہوئی، وہ گیٹ کے قریب آیا ہی تھا کہ اسے کسی کی آواز آئی۔ خالہ، بابی بات کریں گی، لیں فون، میرا موبائل خراب ہے تو اسپیکر آن کرنا پڑے گا۔ اچھا خالہ، میں باہر کھڑا ہوں۔ 15-16 سال کا لڑکا باہر نکلا۔ اندر سے آتی آواز پر اس کے قدم دروازے پر رک گئے۔ خالہ، میں بہت شرمندہ ہوں، اصل میں طارق کو ابھی تک تنخواہ نہیں ملی۔ ثنا کی شرمندہ سی آواز آئی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، کل تک مجھے بوتیک کا آرڈر مل جائے گا تو میں ایڈوانس لے لوں گی، وہ اس کی شرمندگی مٹانے کو بولی۔ نہیں خالہ، آپ نے ہمیشہ ماں کی طرح میرا خیال رکھا ہے، آج جب آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو میں آپ کی مدد۔ اب کہ وہ رونے لگی۔ بھلا مائیں بچوں کے لیے کبھی کچھ بدلے کے لیے کرتی ہیں کیا؟ چلو اب رونا بند کرو، اس حالت میں روتے نہیں ہیں، وہ اس کو چپ کراتے بولی۔ اللہ مالک ہے بچے، اپنا خیال رکھنا۔ وہ فون بند کر کے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کر کے جیسے ہی پلٹی، اس کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ سب سن چکا تھا، ان کی گلی آنکھیں دیکھ چکا تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا کیونکہ وہ بالکل ساکت کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا۔ ارے میرا بیٹا آیا ہے، اندر آؤ نا۔ آج مسکراہٹ ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، وہ بھی آج پہلی بار ان کو دیکھ کر مسکرایا نہیں تھا۔ خالہ، موبائل فارغ ہے؟ تبھی پپو نے اندر جھانکا۔ انہوں نے موبائل اس کی طرف بڑھایا، وہ دروازہ بند کر کے چلتا بنا۔ آ جاؤ، وہ اس کو کہتی اندر کو بڑھی۔ وہ چپ چاپ ان کے پیچھے ہو لیا۔ بیٹھو بیٹا، میں ابھی آئی، اس کو بولتے وہ تیزی سے آگے بڑھنے کو تھی کہ اس نے ان کو بازو سے پکڑ کر روکا۔ اماں ادھر بیٹھیں۔ ان کو صوفے پر بٹھا کر وہ خود ان کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، موبائل فون ٹیبل پر رکھا۔ کچھ بھی کہوں گا آپ کو شاید برا لگے، کیونکہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے کہوں۔ وہ ان کے دونوں ہاتھوں میں لے کر تمخید باندھنے لگا۔ لیکن آج جو ہوا یونی میں، کیا آپ کو سب معلوم ہے؟ وہ تصدیق کر رہا تھا۔ وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ یہ فون رکھ لیں اماں، منع مت کیجیے گا۔ وہ ان کی کھاد میں فون پکڑاتے بولا۔ وہ ہچکچائی تھی۔ اپنا بیٹا مانتی ہیں، مجھے آپ سے جو محبت محسوس ہوتی ہے وہ کبھی اپنی سگی ماں سے بھی محسوس نہیں ہوئی۔ وہ نم آنکھوں سے ان کو دیکھ کر پھر ان کے ہاتھوں کو عقیدت سے چوما تھا۔ ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو اس کے ہاتھوں پر گرے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو صاف کیے۔ اماں، آپ یہ فون ہرگز نہیں لیں گی، وہ اچانک لال چہرے کے ساتھ کمرے سے برآمد ہوئی۔ عمر نے سر اٹھا کر اس کو ایک نظر دیکھا۔ اس نے اماں کے ہاتھوں سے موبائل تقریباً جھپٹا تھا۔ بہت بہت شکریہ آپ کی اس عنایت کا، لیکن ہمیں نہیں چاہیے، وہ موبائل اس کی طرف بڑھا کر بولی۔ آواز میں نمی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ منہا تمیز سے، کیا بدتمیزی ہے؟ اماں نے بھی کھڑے ہو کر ڈپٹا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ ہمارے گھر نہیں آئیں گے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ اماں، میں نے آپ کو اپنی ماں سے بڑھ کر محسوس کیا ہے، میں آپ کی دل سے عزت کرتا ہوں، میرا مقصد نہ آپ کی بے عزتی کرنا تھا، نہ ہی آپ کو دکھ دینا تھا، میں نے آپ کے لیے وہی سب کیا جو ایک بیٹا اپنی ماں کے لیے کرتا ہے۔ وہ رکا۔ اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ جیب سے والٹ نکال کر بغیر گنے 5000 کے پتہ نہیں کتنے نوٹ رکھتے، بغیر کسی سے نگاہیں ملائے وہ چلا گیا۔ اماں کو شکایتی نظروں سے دیکھتی وہ موبائل فون صوفے پر پٹک کر دوڑتی ہوئی کمرے میں گئی، بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کہاں ہو یار، میں گھر میں اکیلا بیٹھا ہوں، تمہاری ماں دبئی چلی گئی ہیں، آج ہو یار، کھانا ساتھ کھاتے ہیں، وہ شکایتی انداز سے بولے تھے۔ بابا میں بس راستے میں ہوں، وہ خاد میں بندی گھڑی سے ٹائم دیکھتا بولا۔
اچھا ایک کام کرو، ارسل کو بھی فون کر دو، کھانا ہمارے ساتھ کھائے، بہت دن ہوئے اس سے ملے ہوئے۔ ارسلان عمر کا بچپن کا دوست تھا تو سب ہی اس کو جانتے تھے، دونوں گھرانوں کا بھی اتنا ہی پرانا ساتھ تھا۔ جی بابا، میں اس کو کال کر لیتا ہوں۔ اس نے اس کا نمبر ملایا، ارسلان کو گھر آنے کا کہہ کر فون بند کیا تو دھیان اس کی طرف چلا گیا۔ وہ ناراض ہوگی پر اتنا شدید اس کو اندازہ نہیں تھا۔ مینو، وہ بیڈ پر گری تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ تو کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ نمبر 2 انمول محبت کی؟ تحریر ہے یہ بیا احمد کی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا کمنٹ سیکشن میں ہرگز مت بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور کمنٹ اور رائٹ کرنا آپ پہ لازم ہے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔